آج ہم گلگت بلتستان کی پری ہسٹری سے لے کر 1947 تک کے تاریخی واقعات کا کرونالوجیکل آرڈر میں بات کریں گے۔ قدیم زمانے میں گلگت بلتستان کو دردستان یا پھر بلورستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ داردک زبان بولتے تھے، جو کہ موجودہ دور میں شینا زبان کہلاتی ہے۔ یہ زبان انڈو آرین زبانوں کی سب فیملی کے زمرے میں آتی ہے۔ کئی تاریخی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ داردک یا بلورسٹ کا تعلق شین یا یشکن فیملی سے تھا، اسی لیے موجودہ گلگت بلتستان کے لوگ اپنی پہچان شین یا یشکن سے کرتے ہیں۔ صدیوں پہلے ہندو سامراج کے دور میں گلگت کو سارجین کے نام سے جانا جاتا تھا، بعد میں گلیت نام پڑ گیا اور پھر سکھ اور ڈوگرا راج نے اپنے دور حکومت میں گلگت نام رکھ دیا، جو کہ اس علاقے کا موجودہ نام ہے۔ 6 صدی سے 8ویں صدی تک گلگت بلتستان، لداخ، کشمیر اور آس پاس کے علاقے ڈوگرا سامراج کے زیر تسلط رہے۔ 9ویں صدی سے 12ویں صدی تک اس ریجن میں بدھ مت کی حکومت رہی۔ شری بدت آخری بدھ مت حکمران تھا۔ شری بدت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آدم خور بن چکا تھا اور انسانوں کا گوشت کھاتا تھا۔ مقامی لوگ اس حکمران سے بیزار آ چکے تھے۔ شری بدت کی بیٹی نے ہنزک کے پرنس شمشیر سے شادی کی اور ایک روایت کے مطابق اس نے اپنے باپ کو خود مار دیا اور لوگوں کو اس آدم خور بادشاہ سے نجات دلا دی۔ دوسری روایت کے مطابق شمشیر نے شری بدت کی بیٹی کی مدد سے گلگت پر حملہ کر دیا اور شری بدت کو زندہ جلا دیا، اور پھر یوں شمشیر گلگت بلتستان کا پہلا مسلمان حکمران آیا۔ شمشیر اور اس کے خاندان کی حکومت گلگت پر صدیوں تک جاری رہی۔ اس کی سلطنت کو تاراکھان سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس خاندان سے کئی حکمران آئے، جن میں اظہر، خسرو، فردوست، یابی خان، محمد خان اور عباس شامل تھے۔ اس سلطنت کا خاتمہ عباس کے دور حکومت میں 1805 میں ہوا۔ پھر اس علاقے میں کئی مقامی حکمرانوں نے حکومت کی۔ ان مقامی حکمرانوں میں سب سے پہلے سلیمان شاہ، جو کہ یاسین کا بادشاہ تھا، نے 1805 میں عباس کو شکست دے کر گلگت پر اپنی حکومت قائم کی۔ آزاد خان، جو کہ پونیال کا حکمران تھا، نے شیر قلعہ کے مقام پر سلیمان شاہ کو شکست دے کر گلگت پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد طاہر شاہ، جو کہ نگر کا بادشاہ تھا، نے آزاد خان کو شکست دے کر اپنی سلطنت قائم کی۔ طاہر شاہ کے وفات کے بعد اس کا بیٹا سکندر حکمران بن گیا۔ چند سالوں بعد گوہر رحمان، جو کہ یاسین کا حکمران تھا، نے سکندر کو شکست دے کر گلگت پر اپنی حکومت قائم کی۔ سکندر شاہ کا بھائی کرم خان اس لڑائی کے دوران بھاگ کر گور چلا گیا اور اس نے کشمیر کے سکھ بادشاہ سے مدد کی اپیل کی۔ کشمیر کے مہاراجا نے اس موقع کو غنیمت جانا اور گلگت پر اپنی فوجوں کے ساتھ حملہ کر دیا، اور یوں گوہر رحمان کو شکست ہوئی اور گلگت 1842 میں سکھ بادشاہوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1846 میں یاسین کے راجا گوہر امان، جو کہ گوہر رحمان کا بیٹا تھا، نے پھر گلگت پر قبضہ کر لیا اور سکھ سامراج کو شکست دی۔ 1860 میں گوہر امان کے وفات کے بعد سکھوں نے پھر گلگت پر قبضہ کر لیا۔
1878 سے 1881 کے دوران پہلی بار گلگت میں برٹش ایجنسی قائم ہوئی اور اس کا کمان کرنل بدلف کے پاس تھا۔ 1889 میں برٹش ایجنسی میں تبدیلی ہوئی اور برٹش اور مہاراجہ آف کشمیر نے آپس میں الحاق کیا اور یوں ان دونوں نے مل کر اس علاقے میں حکومت کی۔ ناظرین، 1935 میں برٹش نے گلگت بلتستان کو 60 سالوں کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ سے کرائے پر حاصل کر لیا۔ 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا کی آزادی کا اعلان ہوا تو برٹش نے یہ علاقہ ہری سنگھ کو واپس کر دیا اور مہاراجہ ہری سنگھ نے گنسارا سنگھ کو یہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ جب اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے جموں اینڈ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ ملانے کا اعلان کیا تو گلگت میں موجود میجر براؤن نے گنسارا سنگھ کو قید کر دیا اور مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ مقامی لوگوں اور مقامی راجاؤں کی مدد سے گلگت اسکاؤٹس نے 1 نومبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ کے فوج کو شکست دے کر گلگت بلتستان کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ گلگت بلتستان 16 دنوں تک ایک آزاد ریاست کے طور پر برقرار رہا، لیکن 16 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان پر پاکستان نے قبضہ کر لیا۔ ناظرین، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں 1947 سے 2019 تک گلگت بلتستان کے تاریخی واقعات پر بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔